بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے لیکچر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا تھا کہ مرنے سے پہلے کوئی مخلوق اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتی، جبکہ دوسری طرف کئی صوفیاء اور بزرگان دین کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ کیٹاگوریکل عقیدہ جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی شخص کا بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ ناممکن ہے۔ الاعراف میں ایک اولو العزم پیغمبر سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے آیت نمبر 143 میں کہ جب وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ بار بار ملاقات کے بعد ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کا دیدار بھی کروں، تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی ریکویسٹ پٹ کر دی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دے سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو جس پہ ہم اپنی تجلی نازل کریں گے، اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا، ہماری تجلی کو برداشت کر گیا، تو پھر تم گمان کرنا کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ اور پھر اسی آیت میں آتا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ نے تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ انڈائریکٹلی اس پہاڑ پہ تجلی جو پڑی اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کے دیدار کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ البتہ آخرت کی زندگی میں قرآن حکیم میں کئی ایک آیات ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ ہر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ دعویٰ کرنا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے بزرگان دین کو، صوفیاء کو یا اماموں کو، تو یہ صرف ان کی منہ شگافیاں ہیں۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے خواب میں دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور وہ ہیں ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری ان سے جب اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ حدیث میں بعد میں ڈسکس کروں گا اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے۔ بزرگوں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں اگر کوئی چیزیں منسوب ہوئی ہیں تو ہم بزرگوں کو یا اماموں کو تختہ مشق نہیں بناتے، الا یہ کہ کسی بزرگ نے جان بوجھ کے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ پھیلایا ہو، اور وہ بھی ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ انہوں نے پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے۔ خواب والا معاملہ تو بہت چھوٹا ہے، وہ تو کہتے ہیں بیداری میں دیکھا ہے۔ کشف المحجوب جو تصوف میں پہلی کتاب ہے فارسی زبان میں، عربی زبان میں تو اور کتابیں اس سے پہلے لکھی گئیں، لیکن فارسی میں پہلی جو ٹیکسٹ بک ہے تصوف پہ، وہ اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ یعنی آپ کے ملک پاکستان میں لاہور میں وہ دربار ہے المعروف داتا دربار، سید علی بن عثمان حجویری، المتوفہ 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب لکھی ہے، اور اس میں وہ بایزید بستامی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ حج کے لیے گیا نا، کعبہ دیکھا اور کعبے کے رب کو نہیں دیکھا۔ اب یہ کون سی ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ وہاں پہ کوئی، اور کہتے ہیں پھر جب میں اگلی دفعہ گیا نا، بیت اللہ کو بھی دیکھا اور بیت اللہ کے رب کو بھی دیکھا، اور یہ وہ دعویٰ خواب میں نہیں کر رہے، بیداری میں کر رہے۔ اور پھر کہتے ہیں میں جب تیسری دفعہ گیا نا تو کعبہ غائب تھا، صرف اللہ کو دیکھا۔ تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا کیونکہ اس میں موجود تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ وہ ایک کہانی ہے، اور یہ اتنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ اکثر لوگ سن کے اس کو سبحان اللہ ہی کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ڈائریکٹ دعویٰ کیا ہے۔ اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار المتوفہ 627 ہجری، یہ کتاب پوری دنیا کے اندر صوفیاء کے حالات کے اوپر ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ مانی جاتی ہے، تذکرۃ الاولیاء۔
تو اس کے اندر انہوں نے بایزید بستامی کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے، بایزید بستامی کی معراج، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بایزید بستامی کو باقاعدہ معراج ہوئی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے، اور اس میں ان کا دعویٰ لکھا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے معراج کی رات، خواب میں نہیں، معراج کی رات۔ بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ تو علی بن عثمان اجویری کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، کوئی شخص خود تو یہ نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں، تو وہ بولنے والی حق تعالیٰ کی زبان تھی بایزید کے منہ سے۔ اب یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارا نبی علیہ السلام کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن کا نزول مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے منہ سے بولتا تھا، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان پہ نازل فرماتا تھا وہ وہی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے۔ یہ عقیدہ تو ہمارا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ بایزید بستامی سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن سب لوگ رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ پوچھنے والے بٹ کیڑے نے جنہوں نے قرآن حدیث ہی نہیں پتا، تو کہتے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا، وہ کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضرت صاحب اگر آپ نے یہ بات کہی ہے نا تو آپ پاکستان میں آئیں تو سب سے پہلے میں پٹیشن فائل کروں گا 295C کی۔ اب ان لوگوں کے ماننے والوں کو کم از کم ان کتابوں کو پرنٹ کرنے والوں پہ تو 295C لگوانی چاہیے جب تک وہ پرنٹنگ سے توبہ نہیں کرتے۔ اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے، جتنے قیامت تک آئیں گے، تمام کا سردار ہوں، اور اللہ کے حضور میں ان کا خطیب بنوں گا۔ یہ ہے کتابوں کا دین۔ اور دوسری طرف بایزید بستامی المتوفا 261 ہجری، اسلام کو صوفیاء بھی کلیم کر رہے ہیں، سلفی بھی کر رہے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کر رہے ہیں، کتابوں میں دین دیکھنا ہے کیا ہے۔ اولیاء اللہ کا سردار امت کے اندر کوئی ہے نا تو وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ فضائل اعمال شیخ زکریا کاندلوی صاحب کی، اس میں آپ فضائل قرآن والا چیپٹر نکال لیں نا، فضائل اعمال کا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی، تو احمد بن حنبل نے سوال کیا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن۔ احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ یار قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگ آگے سے یہ سوال کریں گے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے۔ احمد بن حنبل جسے عربی بھی آتی ہے اسے یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ چور نے اپنی لنگوٹی چھوڑی ہے، یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل جو ہے نا کوئی جنوبی پنجاب سے تھے یا کے پی سے تھے کہ جن کو پشتو آتی تھی اور عربی آتی نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ فضائل اعمال زیادہ تر کے پی میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا، تو وہ آپ فضائل اعمال جو پڑھ رہے ہیں نا کے پی والے ہمارے پٹھان بھائی، ان کو بتائیں کہ احمد بن حنبل پٹھان نہیں تھے، وہ اگرچہ عجمی تھے لیکن عربی ان کی مادری لینگویج تھی۔ آگے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھ کے پڑھ، یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، یعنی پورے کا پورا قرآن اس کے اگینسٹ کھڑا ہے۔ صرف سورۃ الانعام کی جو آیت نمبر 19 ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی فرما دو قرآن میں نے اس لیے نازل کیا کہ اس کے ذریعے نصیحت کرو، اے نبی تم ان کو بھی اور جس تک یہ پہنچ جائے کتاب اس کے ذریعے نصیحت کرے۔ تو نصیحت جو ہے وہ سمجھ کے ہوگی یا بغیر سمجھ کے؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں۔ تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے۔ فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، اور پھر ایک اور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ 8 قرآن پڑھا کرتے تھے روزانہ کے۔ 8 قرآن روزانہ کے پڑھنا کیا پاسبل ہے؟ بغیر سمجھ کے بھی نہیں پڑھے جا سکتے۔ فضائل حج شریف میں لکھا ہوا ہے ابدال میں سے ایک شخصیت کا بیان ہے۔ اب ابدال کون، شخصیت کون، ایکس وائی زی، وہ اس طرح کے ایک
آواز آئی، بزرگوں نے فرمایا، وہ کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخصیت کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے کسی نے حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی ان کی، حضرت خضر کے اوپر میرا آپ دیکھ لیں موسیٰ اور خضر والا، آپ کو بتاؤں گا یہ خضر ہے کون ہے اور انہوں نے کون سا خضر بنایا ہوا ہے. یہ لفظ ہے خضر. حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ابدال میں سے ایک شخص کی، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اس امت کے بڑے بڑے اولیاء کے پاس گئے ہیں، آج تک آپ کو کوئی ایسا ولی ملا ہے جو مرتبہ میں آپ سے بھی زیادہ ہو؟ ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا تھا. انہوں نے کہا پھر دسو کون سی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور محدث عبد الرزاق جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں. مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ دو کتابیں ہیں جو ایک زمانے میں لکھی گئی، دونوں اب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. وہ کہتے ہیں جی محدث عبد الرزاق جو تھے نا، وہ درس حدیث دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے، تو لوگ ان کے گرد جھمگٹا لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک نوجوان جو ہے نا وہ یوں کر کے نا اپنے گریبان میں سر دیے ہوئے کونے میں بیٹھا تھا، وہ درس حدیث نہیں سن رہا تھا. تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اتنے بڑے محدث مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں اور تم ان کا درس سننے کی بجائے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہو. تو کہتے ہیں اس نے نا سر بھی نہیں اٹھایا، اسی حالت میں کہا کہ لوگ جو ہے نا یہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں، ہم تو ڈائریکٹ رزاق سے سنتے ہیں. جی جی جی، یہ یعنی یہ بات اور غلام قادیانی کے دعوے میں کیا فرق ہے؟ خضر کہتا ہے میں پریشان ہو گیا. اس نے کہا اچھا بتاؤ کہ اگر تم اتنا ہی سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو بتاؤ میں کون ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس شخص نے سر اٹھائے بغیر کہا کہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں نا تو تم خضر ہو. بس جو اس کو ذرا مرچیں لگا کے لکھتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے جناب نا انج نگاہ اتے اٹھائی، پھر انہوں نے تھلے دیکھا، پھر سجے ویکھیا انج کر کے، پھر کھبے ویکھیا، پھر سامنے دیکھا، پھر اپنے آپ نے دیکھا. انہوں نے کہا جی بھائی میں نے دیکھا ہے نہ خضر اس وقت اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں مجھے نظر آیا دور تک نہ بائیں، یا تو خضر ہے یا میں ہوں، تو میں تو ہے نہیں ہوں، تو ہی ہے. آپ تو بات کر رہے ہیں خوابوں میں دیکھنے کی، یہ تو خوابوں سے بھی اگلے ورژن میں جا چکے ہیں. بہرحال ایک یہ خواب ہے اور ایک وہ خواب ہے جو وحی الہی ہوتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں پیغمبروں کے خواب. غیر پیغمبر کا بھی ہو سکتا ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب یا اللہ کی طرف سے ہوگا یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے. اور یہ بھی حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی غیب کی خبروں کا 46واں حصہ ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں سے صرف خواب والی جو ڈومین ہے یہ باقی رہ گئی ہے. اور وہ بھی ساتھ فرمایا جو نیک خواب ہیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا، مبشرات باقی ہیں اور وہ نیک خواب. معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے، قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے. پھر آپ بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو با آواز بلند فرمایا کہ اپنی اپنی جگہوں پر اسی طرح بیٹھے رہو. پھر آپ علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا. یعنی وہ آپ کی وہ جو نیند تھی وہ غفلت کی وجہ سے نہیں تھی. میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی، پھر مجھے اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب ہو گئی. تب میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا خواب میں. چنانچہ اس نے فرمایا محمد. میں نے عرض کی میرے رب حاضر ہوں. اچھا ایک مسئلہ تو کلیئر ہوا نا. یہ جو آپ کو بعض بریلوی علماء کہتے ہیں نا کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا، یا رسول اللہ، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول یہ کہا ہے. قرآن تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے، سب سے پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر باقی انبیاء سے ہوتے ہوئے اینڈ پہ حضور کے پاس آئیں گے،
اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدے میں گروں گا، وہاں پہ بھی الفاظ ہیں یا محمد اپنا سر اٹھاؤ، یا رسول اللہ نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے۔ بھائی اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ اور بندے کا کوئی احترام والا رشتہ ہے اس اعتبار سے کہ پروٹوکول دینا ہے؟ بندہ تو بندہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام کو کبھی اللہ نے بھی نہیں یا محمد کا۔ اس حدیث میں بھی، بخاری مسلم میں بھی یا محمد ہے، یہ ترمذی میں بھی۔ میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں، فرمایا یہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا، یعنی بار بار مجھ سے پوچھا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی۔ یعنی اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یا انگلیوں کے پورے کا ذکر ہے نا، اس کے لیے ہم یہ تشبیہ بھی نہیں بیان کریں گے۔ قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، یہ متشابہات ہے۔ نہ ہم جہمیہ ہیں کہ ہم ان کی تعویلات کرنا شروع کر دیں، نہ ہم مجسمہ ہیں کہ ہم کوئی اللہ کے لیے جسم مان لیں، نعوذ باللہ۔ اور یعنی اس کی برکت سے پھر ہر چیز کہتے ہیں مجھے واضح ہوگی اور میں نے پہچان لی۔ پھر میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد، میں نے عرض کی میرے رب میں حاضر ہوں۔ یہ مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ اللہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ اب سکھایا اللہ نے خود ہی ہے، لیکن یہ اصل میں تربیت ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، یہ آپ نے ذرا مال نوٹ کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا، اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، 3 اعمال۔ پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھنا۔ یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور جو پہلے 3 اعمال تھے وہ گناہوں کے مٹانے والے 3 اعمال۔ جب مجھے اللہ نے کہا نا کہ مانگ لے، کچھ مجھ سے مانگنا ہے، تو میں نے پھر یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر طرح کے نیک کام کرنے کا، وترک المنکرات، اور ہر برے کام کو چھوڑ دینے کا، وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کرنے کا۔ وہی باتیں جو وہ ڈسکشن ہو رہی تھی۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا تو اے اللہ مجھے اس آزمائش سے بچا کے رکھ۔ اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور ہر اس شخصیت کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، وحب عملی یقربنی الی حبک، اور ہر اس نیک عمل کی محبت میں تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے خواب میں زیارت ہوئی، وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ جنت میں جا کے ہم سب زیارت کریں گے۔ دنیا میں کسی اور کے بارے میں کلیم کرنا میں سمجھتا ہوں نبی اسلام کی شان میں بھی گستاخی ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے۔